सब्सक्राइब कीजिए। बुराक जैसे ही पेश किया गया, अब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होना चाह रहे थे, तो बुराक ने शोखी शुरू कर दी। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, बुराक तुझे मालूम है तुझ पर कौन सवार होने जा रहा है? कहा मालूम है, इसीलिए तो मचल रहा हूं, मचल रहा हूं। भाई क्यों मचल रहा है? कि बस मेरी एक तमन्ना है, आज की रात तो तमन्ना पूरी होने की रात है। क्या तमन्ना है? तमन्ना ये है कि कल बरोज़े क़यामत जन्नत में जब बहुत सारी सवारियां हों, तो जिस तरह सफ़र मेराज के लिए मेरा इंतखाब हुआ है, हुजूर जन्नत में भी मेरे लिए मेरा इंतखाब फरमा लें। अब उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होने के लिए हिचकिचा रहे, आंखों से आंसू जारी। याद करो अपने नबी की एहसान, हुजूर रो रहे। रब ने फरमाया, जिब्रील मेरे महबूब से पूछो कि आने में ताखीर क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है रोने की, गिरियोजारी की वजह क्या है? जब पूछा गया तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो पलक के झपकते हजारों मील का सफर रब के हुक्म से, उसके करम से तय कर लूँगा। इस वक्त मुझे मेरी उम्मत याद आ रही है। पुल सिरात का सफ़र मेरी उम्मत कैसे तय करेगी? बस मैं अपनी उम्मत को याद करके रो रहा हूँ कि मैं तो सफ़र तय कर लूँगा, मेरी उम्मत कैसे तय करेगी? निदा आती है, मेरे महबूब से कह दो, जिस तरह तुमको पलक के झपकते इतना सफ़र तय करवा रहा हूँ, जो तुम्हारा फरमा बरदार होगा उसे भी पलक के झपकते पुल सिरात का सफ़र तय करवा दूँ। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। कहाँ हुजूर हमको भूले? माँ भूल सकती है, बाप भूल सकता है, दोस्त भूल सकता है, रिश्तेदार भूल सकता है, लेकिन ज़ाते मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी अजीम ज़ात है जो हमें कभी नहीं भूले और न कभी भूलेंगे। महशर में भी अगर कोई काम आएगा तो ज़ाते मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं, वो सातें दी हैं दामन खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपा जाएंगे। सफर शुरू हुआ रात के वक्त। कहां से शुरू हुआ? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब ये मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक क्यों? मस्जिद हराम से डायरेक्ट सफर मेराज शुरू हो जाता, ये मस्जिद अक्सा तक क्यों इतना सफ़र क्यों? तो वजह यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम काबा तो थे, ये बताना था कि कोई मेरे महबूब जैसा इमाम नहीं। देखो मेरा महबूब इमाम काबा भी है, बल्कि इमाम किबलतैन है। दोनों किबले का अगर कोई इमाम है तो मेरा महबूब इमाम है। और फिर आप जानते हैं मस्जिद अक्सा में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की इमामत फरमाई, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। एक हिकमत ये भी है कि मक्के के लोग ये जानते थे कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी बैतुल मुक़द्दस तो गए नहीं, कभी गए नहीं। अब जब गए नहीं तो अब सरकार वहां से जब पलट करके आएंगे तो लोग पूछेंगे तो सही कि बताओ मस्जिद अक्सा की खिड़कियां कैसी हैं, वहां का माहौल कैसा है, वो कहाँ वाक़। तो परवरदिगार ने पहले ये सफ़र करवा दिया ताकि, इसलिए कि आगे वाला सफ़र तो कोई दूसरा गया ही नहीं ना। मस्जिद अक्सा तक तो सब गए हैं, उसके आगे तो कोई गया नहीं। वहां की बात तो आप ऐसे, तो
تو رب قدیر جل جلالہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر طے کروایا تاکہ جب اس کے آگے کے سفر سے سرکار مشرف ہو کر کے جب پلٹیں تو یہ پہلے سفر کے بارے میں لوگ سوال کریں گے، آگے کے بارے میں کیا جانیں کہ وہ سوال کریں گے، یہ سوال کریں گے کہ اگر آپ مسجد اقصی گئے تھے تو بتاؤ مسجد اقصی کیسی ہے، اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں، آپ نے کیا کیا دیکھا۔ قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر کہ پروردگار نے یہ سفر طے کروایا اور کس طرح سے پلک کے جھپکتے۔ فرمایا گیا زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک آن میں گئے آئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے مسجد اقصی پہنچے، اور جب گئے مسجد اقصی کی طرف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے، دیکھا اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث میں موجود ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ نبی اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، زندہ ہیں اپنی قبر میں، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہزاروں سال پہلے اگر کوئی نبی اس دنیا سے کچھ کر گئے تو مصطفیٰ کی نگاہوں کو قدرت نے یہ طاقت دی ہے کہ نبی قبر میں کیا کر رہے ہیں یہ بھی مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور سارے انبیاء کرام وہاں پر جمع ہوئے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت فرمائی۔ ایک وجہ مسجد اقصی کی طرف کے حوالے سے قرآن نے وضاحت فرمائی، الذی بارکنا حولہ۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کی وجہ یہ ہے کہ ارد گرد اس کے جو ہے وہ برکتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ اب یہ برکتیں کیا ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں باغات بھی ہیں اور انبیاء کے مزارات بھی ہیں۔ پتہ یہ چلا جہاں مزارات ہوتے ہیں وہاں کو اللہ نے برکت بتایا کہ وہاں اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، تو انبیاء کرام کی مزارات وہاں پر ہیں تو اس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اب پروردگار نے سفر معراج کا مقصد بیان فرمایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ ریزن ہے سفر معراج کا، ریزن ہے، مقصد ہے، تاکہ ہم اپنی عظمت والی نشانیاں دکھائیں۔ یہ ایسا سفر نہیں تھا کہ گئے اور آ گئے بس، نہیں، بلایا اس لیے گیا تھا تاکہ محبوب عظمت والی نشانیاں دیکھو۔ جس تمہاری امت کے بارے میں نے یہ کہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم لہم بأن لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ محبوب تم تو ولادت سے لے کر ہمیشہ اپنی امت کے لیے تڑپتے رہے نا، تو اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری امت کے جان و مال کو میں نے جس چیز کے بدلے میں خریدا ہے، آؤ ذرا وہ جنت بھی تو دیکھ لو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تمہاری امت کے لیے میں نے کیا سجا کر کے رکھا ہے۔ یہ عظمت والی نشانی تمہیں دکھا دی، ایک ایک نشانی عظمت والی نشانیاں۔ یہ عظمت والی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کہیں گے یہ قرآن کی کون سی آیت اور کون سے لفظ سے آپ نے عظمت والا ترجمہ بنا لیا؟ تو یاد رکھیں آیات اور پھر نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، آیاتنا، عظمت والی ذات کی طرف کوئی چیز منسوب ہو تو وہ بھی عظمت والی ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ عظمت والی نشانیاں دکھانے کے لیے پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ دیکھا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ مشاہدہ کیا، سب کچھ دیکھا، سب کچھ دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہاں تک میرے رب کے قریب ہوئے کہ رب نے اپنا جلوہ بھی دکھا دیا، اپنا جلوہ بھی۔ اور کس طرح سے حضور نے دیکھا اپنے رب کو، سبحان اللہ، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔
ایک تجلی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ گچ کھا کر کے گر گئے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، ما زاغ البصر وما طغى، کہ رب کے جلوے کو جب حضور نے دیکھا تو نہ آنکھ جھپکی نہ ہلی، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے رب کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ اکبر، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آپ دیکھیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سفر معراج سے مشرف فرمایا، لیکن پروردگار جل جلالہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب اور مقام کو دنیا کے سامنے اجاگر کر دیا اور بتا دیا کہ میرے محبوب کی عظمت کیا ہے، میرے محبوب کا مقام کیا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔